مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ تمام کی خدمت میں ادب عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند کی نام کی تعریف اور حمد کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ خداوند کی کریشن میں سے ایک کریشن جو سب سے اعلیٰ کریشن ہے وہ انسانیت ہی ہے، وہ انسان ہی ہے۔ آج ہم زبور کی کتاب اس کے 66 باب اور اس کی 16ویں آیت سے شروع کریں گے، جو کہ زبور آپ جانتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کے نے یہ لکھا تھا، بلکہ یہ میر مغینی نے 66 جو زبور ہے یہ میر مغینی نے لکھا ہے، اور میر مغینی جو ہے وہ موسیقار تھا اور داؤد بادشاہ کے زمانے میں تھا، اور یہ موسیقی کا ماہر تھا، لہٰذا انہوں نے یہ گیت لکھا ہے، اور ان گیت کے زبور کے متحد ہم اس نماز کو شروع کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہم نے ڈس ایگریمنٹ اور ایگریمنٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہم کتنا خداوند کے نام کو جانتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میری کچھ طبیعت خراب ہے، لیکن چونکہ شوق ہے مجھے خداوند کے کلام سنانے کا، لہٰذا میں ہمیشہ خداوند کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں خداوند کے نام سے۔ زبور 66 ورس 16 سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ سنو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے، کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ اور پھر انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ کم اینڈ ہیئر all you who fear of God, let me tell you that he has done for me. Let me tell you that what he has done for me. That what he has done for me، کہ اس نے میرے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ تو ایڈ کرتے چلیں چھٹی اور نویں آیت۔ چھٹی میں آیت میں لکھا ہے، اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا اور وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے۔ اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے لوگو ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ تو یہ باتیں تھیں بھائی اور بہنوں کہ جو ہم خداوند کے نام کی تعریف اور حمد کرنے کے لیے خداوند کے پاس آتے اور اس کی حمد اور تعریف کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، O Lord, awesome God, you have shown me such a tremendous love through your Lord Jesus Christ, through your Son, Lord Jesus Christ. Help me and give me the opportunity to share your love to your children and the true story what you have showed by your Son, Lord Jesus Christ, and what you have done for me through him. We ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. تو آج کا جو سبجیکٹ ہے بھائی اور بہنوں وہ ہے پریچنگ کے بارے میں، کہ خداوند نے سب سے پہلے پریچ کیا۔ تو ٹاپک ہے پریچنگ، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی فرام اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ پہلے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے 3 پوائنٹس دیکھیں گے، اور پھر چوتھے پوائنٹ پہ ہم لاسٹ جو پوائنٹ ہے، لاسٹ جو حصہ ہے وہ ہم خدا یسوع مسیح کے نیو ٹیسٹمنٹ میں سے دیکھیں گے۔ تو شروع میں ہم 3 پوائنٹ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پریچ جو کیا ہے خداوند نے وہ ایڈم کو کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے جو پریچ کیا گیا ہے وہ کین کو پریچ کیا گیا، اور تیسرے پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو پریچ کیا گیا ہے وہ نوح کو پریچ کیا گیا، اور چوتھے پوائنٹ میں جو خداوند یسوع نے اپنی پریچنگ میں اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ اور پریچنگ کا کیا مقصد ہے؟ پریچنگ کا مقصد ہے کہ ٹیلنگ سم تھنگ اباؤٹ دا ٹروتھ۔ پریچنگ کا مطلب ہے وٹ ایور یو نو ٹو ٹیل سم تھنگ
about to those who don't know, جو نہیں جانتے ان کو بتانے کے لیے، جو جانتا ہے وہ بیان کرتا ہے، جو بیان طلب ہے بات وہ اسے پریچنگ کہتے ہیں۔ اور اب preaching of God. Preaching of God is always prophesies the truth. Preaching of God is always prophesies the truth. وہ جو خداوند کا صحیح اور کلام ہے وہ بتایا جاتا ہے پریچنگ کے ذریعے، پروفیسی کی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح preach of Satan is against the truth. The prophecy of the Satan is always against the truth, and his prophecies always fall prophecy. His prophecies always fall. So all things what we are doing it, first God has done. All things what we are doing it, we are planting the plant. God has planted the plant first. We are arranging our life. God has arranged our life before. What we are planning in our life, God has planned a life, our life, to settle our life first. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جو انسان کرتا ہے اپنی دانے سے کرتا ہے، یہ سب پہلے خدا نے کی ہوئی ہیں۔ First things he has done. Example we are going to see in Old Testament and New Testament. تو ہم پریچنگ کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ پریچنگ جو خداوند نے ہمارے لیے کی ہے وہ کیا ہے، اور اس پریچنگ میں ہمیں کتنا خداوند کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو پریچنگ میں نے آپ سے کہا تھا وہ کی ہے، وہ ایڈم کو کی ہے۔ جو ایڈم کو پریچنگ کی ہے وہ ہے کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ وہ خداوند کے سانس کے ذریعے ہوئی ہے، تاکہ وہ جیتی جان ہوا۔ اور وہ آپ دیکھیں گے جینیسس چیپٹر 2 ورس 7 میں، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین کوہر اگلتی تھی، اور اس کا پریزنس جو ہے یسوع کا اور جیزس کا جو پریزنس ہے یا خدا کا جو پریزنس ہے وہ اس کوہر والی زمین کو سیراب کرتا تھا۔ اس سیراب والی زمین سے، اس کوہر والی زمین سے خداوند نے وہ مٹی لی اور اس کا ایک پتلا بنایا جو انسان تھا، اور اس میں اس کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ تو اس طرح ایڈم پیدا ہوا، اور ایڈم کو خداوند نے بہت پیار دیا۔ جو ایڈم ہم ہیں ابھی تک موجود ہیں، خداوند کی اس تعریف کے لیے، اس ہم کے لیے ہمیں خداوند ابھی تک وہ بہت پیار کرتا ہے۔ جو یوحنا کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے جہاں سے محبت کی کہ اپنا بیٹا بخش دیا۔ تو اسی طرح ہم ایڈم سے شروع کرتے ہیں کہ خداوند نے ایڈم کو بہت پیار کیا۔ اس کا پیار دیکھنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے ایڈم کے لیے ایک باغ لگایا۔ باغ لگانے کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے باغ لگایا اور اس باغ میں اس کو رکھا۔ آپ گھر میں ضرور پڑھیے گا، ٹائم بہت کم ہے، لہٰذا ہم اس کو آپ تک چھوڑتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں دیکھیں کہ خداوند نے اس کے لیے باغ لگایا اور اس میں آدم کو رکھا، اور پھر اس کے بعد اس کو اکیلے رہنے نہ دیا۔ دوسرا پیار خداوند کا دیکھیں کہ اس کو اکیلے رہنے نہ دیا۔ وہ اکیلے نہ رہنے کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ 2 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس کی مانند، آدم کی مانند ایک اس کا مددگار بنایا جس کا نام آدم نے رکھا کہ وہ ہوا اس کا نام رکھا، کیونکہ اس کی پسلیوں میں سے پسلی نکالی اور اسے اس میں گوشت بھر دیا اور اس میں اس نے اس کو ایک ساتھی دیا۔ تو یہ دیکھیں گے آپ 2 باب پیدائش کی جینیسس چیپٹر 2 ورس 18 میں دیکھیں گے کہ خداوند کے پیار نے اس کو اکیلے رہنے نہ دیا۔ تیسرا اس کا پیار یہ ہے کہ اس نے کپڑے پہنائے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، اس گناہ کی آلودگی میں خداوند وہ ننگے پائے گئے اور خداوند نے اسے انہیں کپڑے پہنائے۔ یہ اس کا پیار تھا، وہ جو کہ ہے جینیسس چیپٹر 3 ورس 21 میں اس کا پیار دکھایا گیا ہے کہ پیار خداوند کا جو ہے وہ اسے ملتا ہے اور اسے وہ ننگے پن سے اسے چھپاتا ہے۔ اگر کہ تو ہم پڑھے دیتے ہیں 22ویں آیت میں لکھے ہے، کون سی آیت میں؟
21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہنایا. اور یہ قصہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں پہنایا، ہم صرف بتا رہے ہیں خداوند کا پیار کیا ہے. تو اس طرح یہ اب تصدیق کے لیے ضرور اپنے گھروں میں دیکھے گا. اور پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ چیپٹر 2 ورس 16 اور 17 میں، کہ خداوند نے آدم کو کیا پریچ کیا. پہلے تو ہم نے پیار دیکھا، اب اس کی پریچنگ ہے کہ اس کی پریچنگ خداوند نے آدم کو کیا پریچ کیا، اور اس کی پریچنگ کے لیے اس نے اس کو کیا بتایا. لہٰذا اس کی پریچنگ کے لیے آپ دوسرا باب اس کے 16ویں اور 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل میں روک اور ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک اور بد کی پہچان کا درخت کا پھل تو کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو اس میں سے لیا اور کھایا تو مرا. تو اس لیے لہٰذا یہ پریچنگ تھی خداوند کی جو اس نے اس کو تاکید کے طور میں کی. اور دوسری پریچنگ یہ ہے کہ اس نے جو 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے تمام کل دنیا کے دشتی جانور اور کل دنیا کے پرندے اس کے پاس لے کر آیا اور اسے دیا. اور پھر اس طرح آدم نے جس جانور کو جو کہا وہ اس کا نام ٹھہرا، اس نے اس کے نام رکھے. اور اس نے دیکھا کہ خداوند نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے پسند نہیں آتا، اس کی مانند نہیں ملا اور اس کو پسند نہیں آیا. تو پھر اس نے اس کو گہری نیند دے کے اس کے لیے ایک ہوا، اس کا ساتھی جو ہے وہ تیار کیا. اور آئیے بتاتا چلوں کہ خداوند ہمیشہ اتھارٹی دیتا ہے آدمی کو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو اتھارٹی دیتا ہے گھر چلانے کے لیے. اور جب وہ گھر چلاتا ہے تو اس لحاظ سے اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کے لیے خداوند اسی سے بات کرتا ہے جسے وہ اتھارٹی دیتا ہے. تو یہاں خداوند نے اتھارٹی دی تھی مرد کو، اور اس مرد کو پھر خداوند ملتا تھا اور اس سے بات کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ سیٹن مرد کے پاس نہیں آیا، وہ عورت کے پاس گیا، کیونکہ وہ اتھارٹی نہیں رکھتی تھی، وہ اس کے انڈر تھی. اب خداوند اگر پیار کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں خداوند نفرت بھی کرتا ہے. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، میرا خیال ہے آپ کو کسی نے آج تک بات نہیں بتائی ہوگی، لیکن خداوند کے کلام میں جو بات لکھا ہے وہ ہمیں دیکھنا واجب ہے. جتنا اگر خداوند ہمیں پیار کرتا ہے تو ہم سے وہ نفرت بھی کرتا ہے. نفرت وہ کہاں اس نے بتائی ہے؟ نفرت اس نے بتائی ہے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 22ویں اور 23ویں آیت میں. ہم دیکھتے چلیں تاکہ آپ کو تصدیق کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے. 22ویں آیت میں جینیسس چیپٹر 3 ورس 22 اینڈ 23 میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک اور بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کبھی کچھ لے کر کھائے اور ہم ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین سے جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی باڑی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن میں سے مشرق کی طرف روبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شلزن تلوار کو رکھا، اور وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے. تو لہٰذا بھائی اور بہنوں یہ بات تھی، اور خاص کر بات یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھی کہ کوہر والی زمین سے اسے لیا. یہاں پہ بھی تصدیق کے مطابق اسے لکھا ہے کہ باغ عدن سے باہر نکال دیا تاکہ وہ اس زمین سے جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی باڑی کرے. اس کوہر والی زمین کو وہ کھیتی باڑی کرے اور سیراب کرے اور اس میں اناج اگائے. لہٰذا وہ بلیسنگ سے نکل کر تو آؤٹ آف بلیسنگ، یا یہ خداوند کا جو ہے وہ ایک سزا کے طور پر اسے دیا گیا ہے. اب ہم کل دیکھیں گے خداوند کے بارے میں، کیونکہ وقت کم ہے، یہ 15 منٹ کی کیسٹ ہے. تو 15 منٹ کی کیسٹ کے بعد ہم جو دوسرا ٹاپک ہے سیٹن کے لو کا اور سیٹن کی پریچنگ کا اور خدا کی معافی کا، وہ ہم کل دیکھیں گے تاکہ ہم لائق طور پر خداوند کی تعریف کو جان سکیں. اور پھر جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ کین کا دیکھیں گے، اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ نوح کا دیکھیں گے، نوح سے پیار اور نوح سے نفرت. اور پھر ہم چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے دوبارہ
آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. امید رکھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے میسج کے لیے آپ تیار ہوں گے اور